تو اسلامی عقیدے کے مطابق یہ کائنات مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے؟ جی بالکل. اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، کہہ سکتے ہیں؟ ایک دن آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر ستارہ، ہر کہکشاں، ہر زندہ چیز. لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے. بالکل نہیں. اس کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی دی جائے گی تاکہ ان کے اعمال کا حساب ہو سکے. تو آج کی ہماری گفتگو اسی عظیم دن یعنی قیامت کے بارے میں ہے. اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں یعنی قرآن و حدیث، وہ ان واقعات کی ایک بہت ہی تفصیلی تصویر پیش کرتے ہیں. جی، اور اس پورے منظر نامے کے مرکز میں ایک فرشتہ ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کے ذمے کائنات کو ختم کرنے اور پھر دوبارہ شروع کرنے کا کام ہے. بالکل، کیونکہ یہ صرف واقعات کا ایک سلسلہ نہیں ہے، یہ زندگی، موت، انصاف اور حتمی جواب دہی کے بارے میں ایک مکمل فلسفہ ہے جو اس عقیدے کی بنیاد ہے. تو آئیے اس کائناتی ڈرامے کے کرداروں سے شروع کرتے ہیں. فرشتے. عام طور پر ہم فرشتوں کو پروں والی مخلوق کے طور پر سوچتے ہیں، لیکن اسلامی تصور اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. یہ کون ہے؟ تو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں. نوری مخلوق یعنی روشنی سے بنی ہوئی. جی، روشنی سے. اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان میں آزاد مرضی نہیں ہوتی. وہ خطا سے پاک ہیں اور صرف اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں. اچھا. ان کی تعداد تو بے شمار ہے، لیکن 4 ایسے ہیں جنہیں مرکزی حیثیت حاصل ہے. ہم انہیں آرک اینجلز کہہ سکتے ہیں. حضرت جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن پر آج ہماری گفتگو مرکوز ہے. اور ذرائع کے مطابق ان چاروں میں بھی حضرت اسرافیل کو اللہ کا سب سے زیادہ مقرب یعنی قریب ترین فرشتہ کہا گیا ہے. یہ قربت کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی جسمانی فاصلہ ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. یہ جسمانی فاصلہ نہیں بلکہ روحانی اور مرتبے کے لحاظ سے قربت ہے. ذرائع اس کو سمجھانے کے لیے ایک ستارہ استعمال کرتے ہیں. استعارہ؟ جی، کہ اللہ اور ان کے درمیان صرف 7 نوری پردے حائل ہیں، مطلب وہ اللہ کے حکم کے منبع کے انتہائی قریب ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے پہلے فرشتے تھے. بالکل، اور اس پر انہیں ایک انعام بھی ملا. جی، جو بہت ہی علامتی ہے. بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کی پیشانی پر پورا قرآن پاک لکھ دیا. یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور تصویر ہے نا؟ ہے نا؟ یہ صرف ایک انعام نہیں لگتا، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا حتمی فیصلہ اور اللہ کا کلام آپس میں کتنے گہرے جڑے ہوئے ہیں. آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور ان کا یہ مقام ان کی ذمہ داریوں سے بھی جڑا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی پیشانی کے بالکل سامنے لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ کا تصور تھوڑا واضح کر دیں، یہ کیا ہے؟ لوح محفوظ وہ آسمانی تختی ہے جس پر اللہ نے کائنات کی تقدیر یعنی شروع سے آخر تک ہونے والا ہر واقعہ لکھ دیا ہے. یعنی کائنات کا ماسٹر بلو پرنٹ. بالکل. تو حضرت اسرافیل گویا کائنات کے سورس کوڈ کے سامنے ہر وقت موجود ہیں. جب کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو وہ لوح محفوظ سے براہ راست ان تک پہنچتا ہے. اور پھر وہ اسے دوسرے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں؟ جی، اس لیے وہ احکامات کی ترسیل کا مرکزی نقطہ ہیں. ان کی جسامت کا جو بیان ملتا ہے وہ بھی ہمارے تصور سے باہر ہے. ایک پر مشرق میں، ایک مغرب میں. یہ ظاہر ہے کہ کوئی لفظی خاکہ نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ ان کی کائناتی وسعت اور طاقت کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. یہ انسانی زبان کی حدود ہیں. تو اب ہم اس فرشتے کی سب سے بڑی ذمہ داری پر آتے ہیں جو اس پوری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے: سور پھونکنا. یہ سور کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی باجا ہے؟ ذرائع اسے ایک بہت بڑے سینگ کی شکل کی چیز بتاتے ہیں، لیکن اس کا پیمانہ ناقابل تصور ہے. کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں. 7 آسمان اور زمینیں؟ جی، لیکن اس کی سب سے حیران کن تفصیل یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے ہی سوراخ ہیں جتنے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسان ہیں. واقعی ہر سوراخ ایک روح کی نمائندگی کرتا ہے. بالکل. یہ تو بہت گہری بات ہے. یعنی جس آلے سے کائنات کو تباہ کیا جائے گا وہ ہر اس روح سے بھی جڑا ہوا ہے جسے فنا ہونا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے. گویا فنا اور بقا ایک ہی جگہ سے جڑے ہیں.
اور حضرت اسرافیل اپنی تخلیق کے دن سے اسے منہ پر رکھے آنکھیں عرش کی طرف جمائے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، ایک لمحے کی غفلت کے بغیر۔ جی، اور جب وہ وقت آئے گا تو اس کا آغاز بھی بہت عجیب انداز میں ہوگا۔ قیامت سے 40 سال پہلے؟ جی، جب تمام بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو زمین پر ایک ٹھنڈی اور میٹھی ہوا چلے گی۔ یہ ہوا صرف ایمان والوں کی روح قبض کرے گی اور وہ بہت سکون سے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک منٹ، یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کی جو ہولناکی ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے صرف وہی لوگ بچیں گے جنہوں نے ایمان سے انکار کیا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہولناک مرحلہ مومنین کے لیے ہے ہی نہیں۔ بالکل، ان کا سفر سکون سے تمام ہو جاتا ہے۔ آخری 40 سال زمین پر صرف کفر، شرک اور جہالت کا دور ہوگا، جب کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جی، ذرائع کے مطابق یہی بیان ہے۔ جب انسانیت اپنے اخلاقی زوال کی انتہا پر پہنچ جائے گی تب وہ حکم آئے گا۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ میں تو کسی بہت بڑے دھماکے کا سوچ رہے ہوں گے آپ۔ جی بالکل، کسی دھماکے کا تصور کر رہی تھی۔ لیکن یہی بات تو اسے اور پراسرار بناتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا آغاز ایک دھماکے سے نہیں بلکہ ایک بہت ہی سریلی اور میٹھی آواز سے ہوگا۔ سریلی آواز سے؟ یہ تو بہت عجیب ہے۔ تباہی کا آغاز ایک خوبصورت آواز سے کیوں؟ اس کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک طرح کا فریب ہے، ایک آخری دھوکہ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جی، اس سے پہلے کہ حقیقت ظاہر ہو۔ دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ اکثر تباہی لانے والی چیزیں شروع میں بہت دلکش لگتی ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ آواز بلند، ہولناک اور ناقابل برداشت ہوتی جائے گی۔ اتنی ناقابل برداشت کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے دماغ پھٹنے لگیں گے اور وہ چیختے چلاتے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ تباہی صرف انسانوں تک محدود نہیں رہے گی۔ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے اور کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو کر فنا ہو جائے گا۔ یہ کائنات کی مکمل موت ہے۔ تو جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین، آسمان، انسان، جنات، ہر شے، تو اس مکمل سناٹے اور عدم میں کون باقی بچے گا؟ یہاں آ کر کہانی ایک بہت ہی گہرے اور فلسفیانہ موڑ پر آ جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس مکمل فنا کے بعد صرف اللہ کی ذات اور وہ 4 بڑے فرشتے باقی رہ جائیں گے۔ صرف 4 فرشتے؟ جی، اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل سے پوچھے گا، اب کون باقی ہے؟ وہ عرض کریں گے، اے رب، تیری ذات جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور ہم 4 فرشتے۔ اور یہاں سے موت کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ کی حاکمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ حکم دے گا کہ باقی 3 فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے۔ جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل علیہم السلام۔ جی، اور جب وہ بھی مر جائیں گے تو اللہ دوبارہ حضرت اسرافیل سے پوچھے گا، اب کون باقی ہے؟ اور وہ جواب دیں گے، اے رب، تیری ذات اور میں۔ یہ سوچنا ہی ناقابل یقین ہے کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ موت ہر مخلوق کے لیے لازمی ہے۔ بالکل، یہ مخلوق ہونے کی تعریف ہے۔ اور پھر آخری حکم آئے گا، اللہ فرمائے گا، اے اسرافیل، تو بھی مر جا۔ اور وہ عظیم فرشتہ جس کے سور نے کائنات کو ختم کیا تھا، خود بھی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ جی، اور فنا ہو جائے گا۔ اس لمحے کو ذرا تصور کریں، مکمل مطلق سناٹا، کل کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی ذات باقی ہے، اللہ کی۔ اور اس مکمل خاموشی میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ؟ جی، اور جب کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو اللہ خود فرمائے گا، للہ الواحد القہار، یعنی صرف ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ یہ اعلان اس حقیقت کا حتمی ثبوت ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں عارضی اور فریب تھیں۔ بالکل، اصل اور ابدی بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ اس اعلان کے بعد ایک طویل عرصہ گہرے سناٹے اور تاریکی میں گزرے گا، جس کی مدت کوئی نہیں جانتا۔ یہ تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ جی، لیکن یہ اختتام نہیں ہے، یہ ایک باب کا اختتام اور دوسرے کا آغاز ہے۔ جب اللہ چاہے گا، جی،
جب اللہ چاہے گا تو وہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور انہیں سور واپس دے کر دوسری بار پھونکنے کا حکم دے گا۔ اور یہ دوسری پھونک، یہ زندگی کی پھونک ہے، یہ فنا کے بعد بقا کا اعلان ہے۔ جی، اس آواز کے ساتھ ہی تمام انسان، آدم سے لے کر آخری انسان تک، اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ذرائع اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھے گا اور ان میں روحیں واپس ڈال دی جائیں گی۔ تو کیا یہ ایک فوری عمل ہے؟ مطلب دھول سے ایک مکمل باشعور انسان بننے تک؟ جی، ذرائع کے مطابق یہ ایک فوری عمل ہوگا، اور سب لوگ ننگے اور پیدل اپنی قبروں سے نکل کر ایک ہی سمت میں بھاگنا شروع کر دیں گے۔ میدان محشر کی طرف، یعنی حساب کا میدان۔ بالکل۔ جب تمام لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے تو وہاں کا ماحول کیسا ہوگا؟ وہاں ایک خوف اور انتظار کا عالم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا، اور پہلا حکم یہ ہوگا، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اور اس حکم پر انسانیت دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، نیکوکار اور نافرمان۔ اور اس کے بعد حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے نامہ اعمال، یعنی اعمال کی کتابیں دی جائیں گی۔ دائیں ہاتھ میں؟ جی، جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی انہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کامیابی کی علامت ہوگی۔ اور نافرمانوں کو؟ انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ناکامی اور رسوائی کی علامت ہوگی۔ اور پھر آخری اور فیصلہ کن مرحلہ آئے گا، اعمال کا وزن۔ جی، ایک میزان یعنی ترازو نصب کیا جائے گا، لیکن یہ دنیا کے ترازو جیسا نہیں ہوگا جو صرف وزن تولتا ہے۔ اسے ایک کائناتی انصاف کے ترازو کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ بالکل، جو صرف عمل کو نہیں بلکہ اس کے پیچھے کی نیت، اس کے اثرات اور خلوص کو بھی تولے گا۔ یہ کامل اور غیر جانبدار انصاف کا استعارہ ہے۔ تو جن کی نیکیوں کا پڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے گناہوں کا پڑا بھاری ہوگا وہ ناکام۔ بالکل، اور اسی فیصلے کی بنیاد پر انہیں جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جو ان کا ابدی ٹھکانہ ہوگا۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے کائنات کے خاتمے سے لے کر ابدی زندگی کے آغاز تک کے سفر کو دیکھا۔ حضرت اسرافیل اور ان کا سور اس کہانی میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی، جو فنا اور بقا دونوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ اس پوری تفصیل میں جو ایک چیز بار بار سامنے آتی ہے وہ حتمی جواب دہی کا تصور ہے۔ بالکل، یہ عقیدہ کہ ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا پوشیدہ کیوں نہ ہو، ضائع نہیں ہوتا۔ اسے لکھا جا رہا ہے اور ایک دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ تصور دنیا کی زندگی کو ایک مقصد اور ایک بہت بڑی ذمہ داری دیتا ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انتخاب کی ایک قیمت ہے اور ایک نتیجہ ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ذریعے میں بتایا گیا ہے کہ پہلی اور دوسری پھونک کے درمیان ایک طویل نامعلوم مدت کا سناٹا ہوگا۔ جی، کائنات کی موت اور انسانوں کے دوبارہ جی اٹھنے کے درمیان۔ یہ تصور ذہن میں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وقت کی مکمل عدم موجودگی اور کل وجود کی خاموشی کا تجربہ کیسا ہوگا؟ اور یہ خاموشی جو کائنات کی مکمل موت اور پھر ایک نئی ابدی زندگی کے آغاز کے درمیان واقع ہے، یہ اپنے اندر کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا یہ ایک کائناتی ریسیٹ بٹن ہے، یا کائنات کا اپنے خالق کی موجودگی میں ٹھہر جانے کا ایک لمحہ، اس سے پہلے کہ آخری باب شروع ہو؟